فرمایا ہے، ایسی ایسی کتاب نہیں ہے قرآن کے اندر ہم نے فرما دیا۔ مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے مالوں سے زکات بھی نکالنا چاہیے، صدقہ بھی نکالنا چاہیے، زکات بھی نکالنا چاہیے، اگر زیورات ہیں تو اس سے نکالنا چاہیے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے۔ اگر اس طریقے سے نکالیں گے تو مالوں میں کمی نہیں آئے گی۔ مالوں میں کمی جب ہی آتی ہے جب اس مال کی زکات نہیں نکالی جاتی ہے، یا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا دیگر کام میں خرچ ہو جاتا ہے، اس طرح پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا مال بیکار ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس مال کی زکات نکال دو، اللہ کا ذکر کرم پر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کی بھی بات فرماتا ہے اور زکات دینے والے کی بھی بہت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور آج عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ عیدگاہ میں آئے ہوئے ہیں، آج اچھے اچھے لباس میں ہم ملبوس ہیں، اچھے اچھے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، لیکن مجھ سے پوچھو مسلمانوں، رضا ایران کے مسلمانوں سے پوچھو، جہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جن کے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، جن کے پیر بھی کٹ چکے ہیں، جہاں پر بخاری میزائلیں گرائی جاتی ہے، نہ جانے کیا اور رمضان کے مہینے میں، ان سے پوچھو، اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی خوشیاں کیسے من رہی ہیں؟ ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم مسلمانوں ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں ایسے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھے جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ایسے لوگوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، ظالم فقراء سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کیا ساری چیزیں ہیں، کس طریقے سے ہیں، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہارے پر مصیبت پہنچتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ تم گناہ کرتے ہو، گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے پر پریشانیاں ڈال دیتا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ قرآن نے اعلان فرما دیا مسلمانوں، جب قرآن کہہ رہا ہے گناہ کرنا بند کر دو، انشاءاللہ تمہاری پریشانیاں آنا بند ہو جائے گی۔ ظلم کوئی نہیں کر پائے گا، شرط یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دو، گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دو۔